السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، عقائد و مسائل کے 31ویں درس میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو رسالت کے متعلق چل رہی تھی اور رسالت کے متعلق کئی باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ گزشتہ درس میں ختم نبوت پر باتیں چل رہی تھی، دلائل کی روشنی میں دلائل قطعیہ اور احادیث متواترہ اور اجماع کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو ظاہر کیا گیا۔ چلیے آج کے درس میں جانتے ہیں اور آج کے درس میں جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق باتیں۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسمانی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، پھر آسمانوں کے اوپر بعض بلند مقامات تک نصیب ہوئی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جو اسراء کہلاتا ہے، قطعی ثبوت ہے اس کا، یعنی دلیل قطعیہ سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ ہم نے برکت دی جس کے ارد گرد شام کے علاقے کو، تاہم دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے نمونے، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس سفر کا منکر کافر ہوگا، کیونکہ دلیل قطعیہ سے ثابت ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں، احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اور معراج کی احادیث تقریباً 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہیں، جن میں معراج و اسراء کے واقعات توسط و تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اس سفر کا منکر بدعتی ہوگا۔ پھر آسمانوں سے اوپر جنت تک اور عرش تک اور اس کے علاوہ جن مقامات تک اللہ تعالیٰ نے انہیں لے جانا چاہا، یہ سفر اخبار حدیث سے ثابت ہے، اس کا منکر گنہگار ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، کس سن میں پیش آیا، کیا تاریخ تھی، چلیے جانتے ہیں اس کے متعلق کچھ باتیں۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا۔ مشہور محققین کے نزدیک 27 رجب کو معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دار ام ہانی یعنی ام ہانی کے گھر میں تھے۔ رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام کو رب العزت نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، براق برق رفتار لے کر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ جائیے اور انبیاء کو اطلاع دیجیے کہ وہ بیت المقدس میں جمع ہو جائے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ معراج بیت المقدس کے راستے سے کیوں کرائی گئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس سے کیوں بیت المقدس تک کیوں جانے کا حکم دیا گیا، لے جایا گیا، اس کے بعد پھر معراج کرائی گئی۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے درس میں جانیں گے کہ معراج بیت المقدس کے راستے سے کیوں کرائی گئی ہے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح عقیدوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔